نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کی بے پناہ حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب لبیب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عقیدتاً نذرانہ درود و سلام۔ آج کے بیان ٹاپک کا موضوع ہے بیماری رحمت ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماری رحمت ہے۔ مومن پر تعجب ہے، حیرانگی ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ عرض کی گئی، صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ فداکا و امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا، میں دو فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ جب انہوں نے اسے نہ پایا تو واپس اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے رب کریم، ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائش میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں مبتلا فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کرتا تھا، جو عبادات کرتا تھا، جو ذکر و اذکار کرتا تھا، اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کمی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان و عظمت پر قربان کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، بہانے مانگتی ہے۔ اللہ کے ہاں کثرت نہیں بلکہ اخلاص قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو صحت میں، تندرستی میں عمل کیا کرتا تھا وہ بیماری میں نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لکھو۔ جب وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب لکھو۔ تندرستی کی حالت میں نیکیوں کی عادت بنانی چاہیے۔ صحت کی حالت میں رب تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ فرصت کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں فرصت کے لمحے گزارنے چاہیے، اس کی محبت میں، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں، کبھی تلاوت قرآن میں، کبھی ذکر و اذکار میں، کبھی نفل عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ پانچوں وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل بھی ادا کریں۔ فرائض و واجبات اور سنتوں پر عمل بجا لائیں۔ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھیں۔ تلاوت قرآن کی کثرت کریں۔ قرآن کریم کے احکام پر عمل بجا لائیں۔ ذکر و درود سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ صدقہ و خیرات کو اپنا معمول بنائیے۔ والدین اور شوہر کی خدمت بجا لائیں۔ اللہ پاک اور بندوں کے حقوق پورے ادا کریں۔ صرف اور صرف حلال رزق ہی کھائیں۔ علم دین سیکھیں اور سکھائیں۔ کتب و رسائل کا مطالعہ کریں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں۔ قرآن پاک کی تفسیر سیکھیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک سمندر ہے، اس میں جتنا بھی غوطہ زن ہوں گے ہمیں موتی اور ہیرے ملیں گے۔ دن کا اکثر حصہ خاموشی اختیار کریں۔ ضرورت مند مسلمانوں کی امداد کیا کریں۔ اچھی صحبت اختیار کریں اور انشاءاللہ
یہ سارے نیک اعمال بجا لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور خاص کر اپنا محاسبہ کیا کریں، اپنی رات کو جب سونے لگیں تو غور کریں، فکر کریں کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی، آج میں نے کتنے گناہ کیے، اپنا حساب و کتاب کیا کریں۔ جو حساب و کتاب رات کو کر کے سوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جو اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، جو اپنی نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، تو اسے 60 سال کی عبادت کا، مقبول عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے انشاءاللہ کریم۔ یہ سارے عمل بجا لانے سے اللہ پاک کی رحمت سے بیماری کی حالت میں بھی ہماری نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا، ہماری نیکیاں بڑھتی رہیں گی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور گناہوں سے حفاظت ہوتی رہے گی۔ بس اللہ پاک کی ذات سے جڑ جائیں، اللہ کے حبیب سے جڑ جائیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کی راہیں آسان فرما، یا اللہ کریم ہمیں شیطان کی چالوں سے بچا، شیطان کے اڈوں سے بچا، شیطان سے محفوظ رکھ۔ مولا ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، ہم تیری عبادت نہیں بجا لا سکتے، ہم نیکیاں نہیں کر سکتے بغیر تیری توفیق کے۔ اللہ ہمیں اپنی توفیق سے نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے کہ ہم ہر وقت عبادت میں، ریاضت میں، نیکیوں میں وقت گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔